بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن احادیث مبارکہ اور دیگر کتب سماوی میں جن عقاقیر، پھل، پھول، غذاؤں کا ذکر ہے، محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ کچھ اشیاء بروقت دستیاب ہوتی ہیں اور کچھ اشیاء کسی علاقے میں موجود نہیں ہوتی، لیکن جن علاقوں میں پائی جاتی ہیں وہ لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا امتیاز ہے کہ زمانی لحاظ سے پھلوں کا ذکر کرتا ہے۔ مثلا ایک پھل اگر اسے استعمال کیا جائے اور زیادتی استعمال سے جسم میں بے اعتدالی پیدا ہو جائے تو آنے والا پھل یعنی آنے والے موسم میں جو پھل آئے گا وہ اس کا تدارک کرے گا اور پیدا ہونے والی علامات کے لیے وہ تریاق ثابت ہوگا۔ قرآن کریم میں بہت سے طبی اصول بیان ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اس وقت موضوع سخن پھل، غذائیں اور دیگر عقاقیر ہیں۔ قرآن کریم نے جو چیز سے بیان کی ہے ان میں سب سے پہلے حجریات، مثلا یاقوت، مرجان، تانبا، یہ معدنیات میں آتی ہیں، تانبا، لوہا، گندک وغیرہ۔ حجریات میں یاقوت، مرجان، عام پتھر، مٹی وغیرہ۔ غذاؤں میں جیسے گندم، جو، مسور، ککڑی، ساگ وغیرہ۔ اب جو حجریات اور معدنیات ہیں، ہندی طب میں اور طب یونانی میں انہیں کشتے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے فوائد طبی کتب میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ ایک جسم میں ان کی کیا اہمیت ہے، انسانی جسم کی ضرورت کو یہ کس انداز میں پورا کر۔ اس کے بعد پھلوں کو قرآن کریم نے بطور رزق بیان کیا۔ مثلا ہم پھلوں سے تمہیں رزق دیتے ہیں، اس طریقے سے پھلوں کی ایک خاصیت ہے، یہ بطور رزق بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں، بطور علاج بھی کیے جا سکتے ہیں۔ غذا اور پھل میں کچھ فرق موجود ہے۔ غذا جو ہے جسم میں بدن ما یتحلل کے طور پر کام کرتی ہے، یعنی یوں لگائے کہ جو جسم میں خرچ ہو گیا اس خرچ کو غذا پورا کرتی ہے۔ پھلوں کی یہ خاصیت ہے، ان میں وٹامن ہوتے ہیں، نمکیات ہوتے ہیں، اور جسم کی دیگر جو چیزیں کم ہو جاتی ہیں انہیں یہ پورا کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فضلات کے اخراج میں بہترین کام کرتے ہیں۔ یہ تو ہے ہم غذا کے ہیر پھیر سے بہت سارے امراض کو قابو میں لا سکتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں اور بہت ساری علامات کو ختم کر سکتے ہیں، انسانی جسم کو توانا اور طاقتور رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک بات ہے، ایک پھل ہر موسم میں نہیں ملتا، یہ زمانی لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی طبیب نے یا کسی حکیم نے کوئی پھل یا کوئی ایسی چیز تجویز کی ہے جو علاج کے لیے مریض کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بے موسمی پھل، بے موسمی سبزی کے بجائے وہ خشک میوہ جات کو استعمال کرے تاکہ جسم میں غیر طبی اور غیر ضروری جو علامات ہیں وہ پیدا نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔